اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ آیت نمبر 58 ہم نے پڑھ لی تھی، آج ہمارا درس دوبارہ آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے احکام سلطانیہ شروع ہو رہے ہیں۔ احکام سلطانی نمبر 1 کے اندر سب سے پہلے حکم ہے کہ حکم بالعدل کرنا ہے، فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہاں سے شروع ہے اللہ سے، ہاں احکام سلطانی یہاں سے شروع جی، آیت نمبر 58 سے، یعنی آیت نمبر 57 جہاں ختم ہوئی اس کے بعد آیت نمبر 58 سے احکام سلطانیہ شروع ہوئے، اور احکام سلطانیہ میں سب سے پہلے مسئلہ ہے حکم بالعدل کا، ٹھیک ہے۔ اور حکم بالعدل یعنی فیصلہ جو بھی کرے عدل سے کرے۔ اب بھلے سے وہ باس ہے، بھلے سے وہ مفتی ہے، بھلے سے وہ قاضی ہے، بھلے سے وہ بیوی ہے، بھلے سے وہ شوہر ہے، بھلے سے وہ مربی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو فیصلہ عدل سے کرنا ہے۔ اور پھر آگے جو حکم سمجھایا کہ فیصلے کا اختیار وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس اختیار کو اللہ نے مزید آگے بڑھا کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا، اس کو مزید اختیار کو بڑھا کے اللہ نے صاحب فیصلہ کے حق میں دیا، یعنی جس کو ہمارے فصحاء جو پرانی تفسیریں ہیں تو انہوں نے لکھا کہ فیصل کے حق میں دیا، فیصلہ کرنے والی کی حق میں دیا، فیصلہ کرنے تو یعنی میرے حق میں دیا۔ وہ قول فیصل جہاں میں پڑھتا ہوں قول فیصل تو میرا قول ہے، فیصلہ کرنے والے کا قول یہ ہے۔ تو اس ساری بات کے اندر آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 70 تک یہ حکم چلے گا احکام سلطانیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر رعایا کے بارے میں بھی سمجھایا ہوا ہے کہ رعایا کیسے چلتی ہے اور رعایا کے ساتھ رعایا کو کرنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے، اور رعایا کو کیسے فرما بردار بن کے رہنا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت کو اس کے حق داروں تک پہنچاؤ۔ امانت پیسہ بھی ہے، امانت حق بھی ہے، امانت ذمہ داری بھی ہے، امانت کسی کا مشورہ بھی ہے، امانت کسی کی بات ہے، امانت کسی کی رائے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تعدل الشیء کہتے ہیں جہاں پر دونوں ترازو برابر آ جائیں، تعدل الشیء جہاں پر دونوں ترازو برابر آ جائیں اس کو عدل کہتے ہیں۔ ان تحکموا بین العدل، کہ تم حکم کرو یعنی فیصلہ کرو عدل انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ بے شک اللہ یعظکم تم کو نصیحت کرتا ہے بھی، جس بات کی نعم ما وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور جو تم فیصلہ کر رہے ہو یہ نہ بھولنا کہ تم بڑے ہو گئے ہو، بلکہ تم اکیلے بیٹھ کے فیصلہ دے رہے ہو، تم اکیلے کسی کو سمجھا رہے ہو، دوسرے کی بات تمہیں نہیں پتا یا دوسرے کی بات تم اس کو نہیں پتا چل رہی، جو فیصلہ تم اس کے بارے میں دے رہے ہو، تو یہ رکھنا ان اللہ کان سمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے فیصلے کو سننے والا بھی ہے، بصیرا، اور تمہارے دل میں جو بات اٹھ رہی ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اگر یہ بات صرف یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہمارے اخباروں میں جو جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے میڈیا میں جو لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ایک عام مرض ہے عوام میں بھی، خواص میں بھی، مولویوں میں بھی اور غیر مولویوں میں بھی، علماء میں بھی، جہلاء میں بھی، دینداروں میں بھی، غیر دینداروں میں بھی ایک عام مرض ہے، وہ یہ کہ دوسرے کے بارے میں فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، حالانکہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اس کو ہے جس کے آپ ماتحت ہیں۔ کسی دوسرے کے بارے میں اچھا اور برا فیصلہ آپ اس وقت کریں جب وہ آپ کا ماتحت ہے، اگر وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، یعنی ظلم المؤمنین بالخیر، اچھا دوسرے کے بارے میں خیر۔ وزیر اعظم میرا ماتحت نہیں ہے لیکن میں وزیر اعظم پہ کامنٹ کر رہا ہوں۔ السلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، جو مسلمان بادشاہ ہے، شرط ہے مسلمان ذل اللہ، زمین پہ اللہ کا سایہ۔ اب وہ میرا ماتحت نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے جی، میں تو فیصلہ نہیں دے رہا، میں رائے دے رہا ہوں۔ اپنی رائے کیا ہوتی ہے؟
میرا فیصلہ ہی ہوتا ہے نا. اگر یہ بات ہم دینداروں کو ہی سمجھ میں آ جائے نا تو صبح ہم نہ مدرسے والے عمل کرتے ہیں اس بات پہ، نہ ہم صوفی لوگ عمل کرتے ہیں، نہ تبلیغی والے، نہ جہاد والے. تو دوسرے کے بارے میں فیصلہ ان تحکموا بالعدل، جو فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ، جو فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ، اور اس بات کی استحضار کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ اللہ، بڑا اہم حکم ہے جی. اس کو آپ پھیلاتے جائیں اور صرف اس بات کے اوپر اپنے اوپر ہم تنقیدی نظر ڈالیں تو بہت سے معاملات ہوں گے. اس کی خلاصہ اس بات کا یہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کا تعلق اور ربط اللہ سے ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ہم میں سے اکثر اس غلطی کی وجہ یہ کہ اکثر لوگ مخلوق میں الجھے ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ اچھا، اور میری اس بات سے یہ نہ سمجھا جائے یار فلانا فیصلہ تو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا، میں اس کے خلاف بات کروں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں. میری ایک سطحی بات ہے، ایک عام بات ہے کہ ہم کسی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ کسی کی ذات کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ کریں جب تک ہمارے پاس دلیل شرعی نہ آ جائے. دلیل شرعی کے آگے قسمیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر اختلاط مخلوق کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ نہیں. بڑی ضروری بات ہے. ہمارا خالق کے ساتھ اختلاط نہیں ہے جب بھی ہماری نمازیں خراب ہیں، جب بھی ہماری تلاوت خراب ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، کیونکہ خالق کے ساتھ اختلاط نہیں. البتہ لوگوں کے ساتھ اختلاط زیادہ ہے، اس وجہ سے لوگوں کے ساتھ دل لگتا ہے، لوگوں کے ساتھ جان بیٹھتی ہے. چنانچہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بھی ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا اختلاط لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے. جب اختلاط اللہ کے ساتھ زیادہ ہو جائے گا پھر یہ چیز بہت زیادہ واضح ہو جائے گی. اب وہ علماء ان کے فیصلے جب آپ پڑھیں گے، جیسے آپ اکابرین کے فیصلے پڑھیں گے، آپ کو ان میں یہ چیز واضح نظر آئے گی، صاف نظر آئے گی. یار یہ شخص کتنا محتاط بولتا ہے. ہم اس کو صرف محتاط زبان کہہ رہے ہیں، لیکن دراصل پیچھے میڈیا کچھ اور ہے. اس کے پیچھے ان کے دل کے اندر کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا فیصلہ کر رہے ہیں. ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ جب ہی ہو سکتا ہے. ہمارے استاد جی مفتی نعیم صاحب اس دن فرما رہے تھے کہ جب تک آپ کا رسوخ فی العلم نہ ہو اور آپ عوام میں جا کے بیٹھ جائیں تو آپ گمراہی پھیلائیں گے. پھر استاد جی نے جو چند مثالیں دی نا، واہ واہ واہ، دل میں اترتی ہوئی بات محسوس ہوئی کہ رسوخ فی العلم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے. رسوخ فی العلم یعنی کسی چیز کی بنیادی گہرائی ہو، علم کی گہرائی پتہ ہو. جب انسان جیسے یہ ہے نا یہ بات، تو یہ بات کے اندر گہرائی ہے، کتنی بڑی گہرائی. ان تحکموا بالعدل کا ایک لفظی مطلب ہے انصاف سے فیصلہ کرنا. الحمدللہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا. تو جب انسان اس کو سوچے گا نا، کسی کے ذات کے بارے میں رائے دینا، کسی ذات کے بارے میں فیصلہ دینا، کسی کی ذات کے بارے، جیسے میں ایک فیصلہ دے رہا ہوں تو میں وہ فیصلہ آپ کے اوپر بھی نافذ کر رہا ہوں، بیوی پر بھی نافذ کر رہا ہوں، بچوں پر بھی نافذ کر رہا ہوں. تو میرا ایک ذہن 10 بندوں کا ذہن خراب کر رہا ہے، میرا اچھا ذہن 10 بندوں کا ذہن اچھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ان تحکموا بالعدل بتا رہا ہے کہ تم انصاف سے فیصلہ کر رہے ہو، اس کی چند حدود ہے. ہر چیز کی حد ہوتی ہے نا. اے سی آپ باہر لگا دو، ٹھنڈا کرے گا؟ سواری پیدا نہیں ہوتا. پنکھا آپ باہر لگا دو، لوگ کہیں گے واہ کتنا سخی ہے، یہ کہیں گے بے وقوف ہے. اب میں نے سائیکلوں کو ہوا نہیں لگتی، گاڑیوں کو ہوا نہیں لگتی تو ان کی لگا تو کہیں گے بے وقوف آدمی. آپ کو وہ سمجھدار نہیں کہیں گے. تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، اس حد کے اندر چیز رہ کے چلتی ہے. ٹھیک.